بلاول بھٹو زرداری آج وضاحت دے رہے ہیں کہ ہم تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر آپ لوگوں کے ساتھ آ کر ملے تھے، مگر شیر تو بلی نکلا۔ بڑی تعجب والی بات ہے کہ ان کو شیر 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والا نظر آ رہا ہے کہ وہ شیر تھا، اور ہم جو 2002، 2008 اور 2018 میں اس پروسیس سے باہر رکھے گئے، ہم ان کو بلی نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہم سے وہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے پیٹرول بم بنائیں یا مسلح جتھے جو ہیں وہ لے کر جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کر لیں، پھر ہم شیر لگیں گے ان کو؟ اور کیا اس وقت ہم ان کو شیر لگتے تھے جب انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کرنے کے بعد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اس کے بعد جو کچھ بلوچستان میں ہمارے ساتھ کیا تھا یا سینٹ کے انتخابات میں ہمارے ساتھ کیا تھا یا دیگر، میں گنوانا نہیں چاہتا جو کچھ ہوتا رہا، مگر اس کے باوجود میں بڑے احترام سے، یہ بڑی عزت سے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی 15 سالہ جو کارکردگی ہے سندھ کی، اس پہ تو کچھ نہ کچھ نظر ڈالیں، ضرور بات کریں اس پہ۔ ہم نے جو بہتر نہیں کر سکے پبلک انٹرسٹ میں یا ریاست کے انٹرسٹ میں، اس پہ تنقید ضرور کریں، مگر صرف یہ کہہ دینا کہ یا خواہش کرنا کہ اب سینئر پولیٹیشین جو ہیں وہ ایک جھٹکے سے فارغ ہو جائیں۔ اور میں سینئر پولیٹیشنز پہ آؤں گی، لیکن جاوید لطیف صاحب، جس طرح مکھن سے بال کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے 16 ماہ کی کارکردگی سے، اور پی ایم ایل این کو پاکستان مہنگائی لیگ قرار دیا ہے اور لیک آف پرفارمنس ہائی لائٹ کی ہے شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی، یو تھنک دیٹس لیجٹ؟ دیکھیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ 4 سال کی کارکردگی بھی ساتھ ساتھ کسی اور کی بتاتے اور اپنے دیے جانے والے بیانات کا بھی تذکرہ کرتے۔ 16 ماہ کی قومی حکومت میں جو شہباز شریف صاحب کو جب فنڈ لینا ہوتا تھا اپنے حلقوں کے لیے یا سندھ کے لیے مراعات لینی ہوتی تھی، حکومت کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، تو اس وقت جو تعریفیں کیا کرتے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، وہ آج بھی تھوڑا بہت یاد رکھتے۔ مگر میں اس کے باوجود یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن میں ٹھیک ہے وہ جس طرح کی چاہیں گفتگو کریں، مگر حقیقت پسندی سے تھوڑا بہت ضرور کام لیں۔ مگر جاوید صاحب، وہ جو تواتر کے ساتھ ایک موقع مانگ رہے ہیں اور بزرگ سیاست دانوں کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا 2-2 3-3 بار وزیر اعظم بنا لیے، ان کو اب گھر بٹھاؤ، نوجوان قیادت کو اقتدار سونپنے کا کہو، غلط تو نہیں ہے؟ پاکستان کو ری امیجن کرنے کی ضرورت بھی ہے سر، بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے جی مہر، اگر تو انتخابات میں جا کے یہ سارا اپنا دکھڑا یا اپنی خواہشات کا تذکرہ کریں، عوام ان کو 8 فروری کو منتخب کرتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے، مگر اپنی سی وی لے کے 2018 کی جو سلیکشن کمیٹی تھی اس کے آگے پیچھے گھومنا یا پبلک کو جو ہے ڈریس کرنے کی بجائے کسی اور کو ڈریس کرنا، میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا۔ اور آپ کو لگتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا سول کورٹ میں ٹرائل ہو، مگر جو حملہ آور ہوتا ہے ریاست پہ، ریاستی اداروں پہ فزیکلی اور منصوبہ سازی کرتا ہے اداروں کے اندر بغاوت پہ اکسانے کے لیے اور بغاوت کروا دیتا ہے، کیا اس کو میرا آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو پھر آپ جس طرح کا مرضی اس کا کر لیں، مگر اگر آپ نے یہ ونڈو کھول دی تو دروازہ کوئی خود لگا لے گا۔ ونڈو کھول دی تو دروازہ کوئی خود لگا لے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا سی وضاحت کیجئے۔ اس سے جی میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ 9-10 مئی کے مجرموں کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سیاسی ورکر ہیں، اور اس کے بعد آج سے 10-12 دن پہلے اسی میاں والی ایئر بیس پہ حملہ جنہوں نے کیا ان کو آپ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر اس طرح کی آپ تفریق کریں گے تو پھر یہ جو میں نے کہا کہ ونڈو 9-10 مئی کو کھلی ہے، پھر دروازہ ہی لگ جائے گا،
پھر آئے روز اس طرح کے واقعات پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو خدا نخواستہ مل سکتے ہیں. پھر آپ کہاں بند باندھیں گے؟ یہ سوال کرنے والوں کو سوچنا ہوگا.